حضرت لال شہباز قلندر ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ بولا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ بے اختیار ہو کر مسکرا دیے۔ یہ بات اس ریچھ نچانے والے کو پسند نہ آئی، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ ہے اور نہ ہی ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے آپ سے کہا اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی ریچھ والا نیچے سے گزرا تو ماحول ہی بدل گیا، نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر گئی خوبصورت پہاڑ اور سرسبز وادیاں نظر آئی، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا تو دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ لشکر پاس پہنچا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا سپہ سالار ریچھ والے کو بولا بادشاہ سلامت آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کے برا حال ہوا ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر سار چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم و شان عمارت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی خوبصورت ملکہ گلا شکوہ کرتی لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ یہ سب بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں سال گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا تو خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہ وہاں پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود تھا۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں، اور وہ درخت کے نیچے سے گزرا۔ ماحول بدل گیا، وہی وقت وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے، وہی گرمی وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہوگی، بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ سب تماشا